ناظرین ویلکم بیک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ اب یہی جو ہماری خودی ہے یہ ایک افراد کی بھی بات ہے، ایک قوم کی بھی بات ہے، پھر ہماری یہ جو خودی ہے اس کا عکس بہرحال اس کے مظاہر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی بھی تو نظر آنے چاہیے نا رضی صاحب، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ خاص طور پہ 5 اگست کو جو بھارت نے ایک اقدامات لیے جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں، پرسوں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ جو میں نے ایک کانٹیسٹ کیا، پورا ان کو بتایا کہ پچھلے 14-15 سال میں اس حکومت نے کیا کیا ہے، تو آج بھی میں دیکھتا ہوں تو کچھ کلیئرٹی ہمیں، جس طرح ہمارے اندرونی حالات ہیں، اس طرح جو خارجہ پالیسی ہے یا ہماری سفارتکاری ہے، اس سے مجھے کلیئرٹی نظر نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کشمیر سے ہی شروع کر لیں، انکنسسٹنٹ میسیجنگ ہم دے رہے ہیں۔ کبھی ہم مودی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکٹ ہو گئے تو بڑا مزہ آ جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اگلے اس روز ہم اس کو فاشسٹ اور نازی کہہ دیتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کسی طور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے، جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے اپنے سفارتی تعلقات ان کو بحال دوبارہ سفراء کی لیول پہ لے آئیں، تجارت بحال ہو جائے۔ یہ ہم سب اب چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو، اور مذاکرات بھی ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ، بے معنی۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے، خاص طور پہ کشمیر کو لے کر اور پاکستان بھارت تعلقات جو ہمارے ہیں؟ دیکھیں باسط صاحب، مائی اوپینین از نارملی ویری بلنٹ۔ پاکستان کے معاملے پہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ بہت قیمتی ہے یہ ہمارا پاکستان، امت رسول کی آبرو۔ جہاں تک کشمیر کا اور انڈیا کا تعلق ہے، وی سفر ناٹ جسٹ فرام پالیسی فیلیئرس بٹ آلسو فرام بیٹریل۔ بیٹریل بھی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو بات قادیانیوں کی بھی کہی تھی کہ ہمارے تمام پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے اندر ان کے ایلیمنٹس ہیں اور وہ پاکستان سے لائل ہی نہیں ہے، ان کی لائلٹی انڈیا کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہے یا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہمارے پاس ہماری اپنی صفوں میں قادیانی نہ بھی ہوں تو حسین حقانی جیسے لوگ ہماری صفوں میں موجود بھرے ہوئے ہیں۔ حسین حقانی بھی تو ہمارا ایمبیسڈر ہی تھا نا، ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسیز بنا رہا تھا، ہماری فورن پالیسی بنا رہا تھا۔ کون کون سی مثالیں ہم آپ کو دیں؟ جب کشمیر پہ انڈیا نے یہ کام کیا ہے، آپ تو اس وقت ہائی کمشنر تھے انڈیا میں 4 سال پہلے، اور آپ نے کتنے ڈیماش، کتنے نوٹس، کتنے کانفیڈینشیل میموز اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجے۔ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ۔ بالکل آپ نے تو صاف صاف بتا دیا تھا کہ 370 کو وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ تیاری کر لیجئے، آپ ابھی ڈپلومیسی شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب کیا تھا، ساری چیز آن ریکارڈ ہے، فورن آفس میں سب لیٹرز پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور اس 5 اگست سے پہلے 15-20 دن پہلے آپ اگر میری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے تو میں نے بھی طوفان مچایا ہوا تھا، بیکاز جو باڈی لینگویج تھی اس وقت انڈیا کی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود 4 سال آپ کو ہو گئے بتاتے ہوئے فورن، کیونکہ آپ تو خود ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، آپ سے کیا ہماری ذمہ داری تھی بتانا یو ڈیڈ، اور آپ کو نکالا بھی شاید اسی وجہ سے گیا کہ آپ بہت زیادہ اس وقت انڈیا کے اندر کے راز کھول رہے تھے۔ بالکل۔ تو ہمارے ہاں بیٹریل بھی ہے، نواز شریف نے بھی بیٹرے کیا ہے، اس سے پہلے زرداری نے بھی بیٹرے کیا ہے، اس کے بعد جو ہماری فورن آفس کے اندر جو ان کے ایلیمنٹس وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی بیٹرے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی فیلیئرز کے ساتھ بیٹریل بھی ہے، ورنہ انڈیا نے جو کام کیا ہے کشمیر کے اندر، دنیا کا ہر ملک اس کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اگر آپ تائیوان پر حملہ کریں گے تو چائنا کے لیے ایک ریڈ لائن، اگر امریکہ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے تائیوان کو تو چائنا کیا کرے گا؟ Go to war. It is as simple as that. آپ اگر اسرائیل پہ حملہ کریں گے تو امریکہ کیا کرے گا؟ یہ سب ریڈ لائنز ہوتی ہیں ہر ملک کی۔ آپ نے ابھی اردوغان کو دیکھا کہ اس نے کس طریقے سے ٹرکش نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا، اس نے ٹرمپ کو ہیڈ آن کنفرنٹ کیا، بے عزت کیا، پیچھے دھکیل دیا، اور ٹرمپ آیا اردوغان کی ٹرمز کے اوپر، اور ٹرکی نے اپنا سیریا کے اندر بھی داخل ہوئے اور اپنے کام بھی کیے۔ ٹرکی نے تو یہ نہیں کہا کہ دنیا کیا کہے گی، ہماری معیشت کمزور ہے، ان کی بھی لیرا پچھلے دنوں اتنا نقصان اٹھا رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے ہر طرف سے معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن آج ایران میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور مگر اس کے باوجود ایران کی فورن پالیسی آپ دیکھیے اتنی اگریسو ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں انہوں نے امریکنز کو اور اسرائیلیز کو اور انہوں نے
टफ टाइम दिया हुआ है बहुत. आप वियतनाम को देखिए, आप अगर होचीमिन को भी देखिए, वो छोटा सा नॉर्थ वियतनाम था और होचीमिन ने किस तरह उस वक्त अमेरिकन के खिलाफ स्टैंड लिया था. अमेरिकन को तबाह बर्बाद करके रख दिया वियतनाम. व्हाट इज वियतनाम? अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान को देखिए. मैं आपको मिसालें काफिरों और मुसलमानों सबकी दे रहा हूँ. बात यही है पश्तो की. आप लोग चूंकि माशाल्लाह इस कहावत को भी जानते हैं, पश्तो की बड़ी क्रूड है लेकिन इट इज़ वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के गरीब तो तुझे अल्लाह ने बनाया, तुझे बेगैरत किसने बनाया है. ठीक. तो गैरत एक बड़ी चीज़, अल्लामा इकबाल भी जब बात करते हैं गैरत बड़ी चीज़ है यहाँ ने तगोदो में रंगोबो में. तो कौमी गैरत जो होती है वो भी अफराद की गैरत से निकलती है, कौमी अफराद से बनती है. बिल्कुल. अगर मुझे कोई मेरी इज्जत पर हमला करे, मेरे जान माल पर हमला करे और मैं अगर बेगैरत होकर बर्दाश्त कर जाऊं, तो फिर अगर मैं मुल्क का सरबराह बनूंगा तो मैं उस वक्त कौमी गैरत पर भी यही करूंगा. एब्सोल्युटली. तो पाकिस्तान को शुरू में करना यही चाहिए था. अगर आप ये चाहते थे कि आपकी डिप्लोमेसी कामयाब हो, ये चाहते कि पूरी दुनिया आपकी बात सुनने के लिए आए, तो ये हमेशा थ्रेट ऑफ वायलेंस पहले दिया जाता है. वो तो कहते हैं वॉर पॉसिबल ही इन्होंने पहले दिन कह दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन. तो बेसिकली यू सरेंडर्ड, आपने हथियार डाल दिए. और जब दुश्मन कंफर्टेबल हो गया कि अब मुझे चोट नहीं लगेगी, लिहाजा अब उसके बाद आप जो मर्जी दुनिया में करते रहिए, दुश्मन विल नॉट गिव यू स्पेस. और यही हुआ कि आप आज जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 110 से 115 दिन हो गए कर्फ्यू को, हम कर्फ्यू नहीं उठा सके. और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमें कश्मीर में हुआ है, दैट इज़ नॉट द कर्फ्यू, दैट इज द सेंस ऑफ बिट्रेयल. उसकी कीमत आप कैसे देंगे? और वो सिर्फ वहाँ नहीं है बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग भी, कश्मीर में भी. और इसको फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया वो जेके लेफ्ट टाइप एलिमेंट्स ने कि जी अब तो पाकिस्तान भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तो आज़ाद, हमें आज़ाद ही चाहिए. खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते. मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बिट्रेयल है, सेंस ऑफ बिट्रेयल है, आप उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते. उनको आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते 90 लाख पाकिस्तानियों को कि जी हमारी मईशत कमज़ोर थी, हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, हम खौफजदा थे, हमने यूएन में तकरीर करनी थी. ये आर्गूमेंट वो नहीं सुनेंगे. अली गिलानी साहब के जो खतूत आ रहे हैं, जो पैगामात आ रहे हैं, अगर आप पढ़िए तो आप आंसू आ जाते हैं आंखों में कि एक बुढ़ा बाबा डेस्परेटली पाकिस्तान से मदद मांग रहा है. ही इज द ओनली वॉइस विदिन द कश्मीरीज लेफ्ट नाउ, द ओनली क्रेडिबल वॉइस लेफ्ट नाउ. और हम उसको जवाब भी नहीं दे रहे. मैंने पाकिस्तानी मीडिया को स्टडी करना मेरा काम है. पिछले 15-20 दिन के अंदर, एक महीना हो गया, मैंने अली गिलानी का नाम किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर या कमेंटेटर से नहीं सुना है. That's how we have abandoned them. They never liked him actually, you know, the Pakistani leadership somehow. तो ये जो मामला है, इसका नतीजा ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जियोपॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं होती हैं. जब आप जगह छोड़ देते हैं तो दूसरी हॉस्टाइल एनिमिकल फोर्सेस जो हैं उसको हमेशा टेक ओवर करते हैं. तो पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान को अपना सफ़ीर भिजवा देना चाहिए न्यू दिल्ली, तजारती ताल्लुकात बहाल कर देने चाहिए. जो मोदी और भारत के सदर को हमने अपनी एयर स्पेस डिनाई की, वो भी दे देनी चाहिए. क्या करना चाहिए? ऑन द अदर हैंड, जो मैं बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा था कि पहले 15-20 दिन जब इसके बाद हुआ था कि जी वी शुड गो एंड डू अ स्ट्राइक ऑन इंडिया, वी शुड डू समथिंग. उसके बाद आप जब यूएन जाएंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी आपको कि यार देयर इज अ थ्रेट. लेकिन यहाँ पे तो करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया इन्होंने. क्या करतारपुर इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई डोंट माइंड अबाउट करतारपुर, उस पर बात करते हैं अभी. लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमने बहुत ज़्यादा देर कर दिया. अब अगर आप इफ़ यू अप द एंटी एज यू से नाउ, अब आप अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो वो बहुत हाफ हार्टेड होगा, वो बहुत ज़्यादा डिलेड रिस्पांस होगा. इंडिया ने बहुत अपने आप को डग इन कर लिया है. कश्मीरी रेजिस्टेंस बहुत तोड़ दी है. वो 30-40 हज़ार बच्चे उठा के ले, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे कितनी औरतों को बेहुरमत किया है, किस तरह उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया है, किस तरह वो फारिग तो नहीं बैठे हुए थे कर्फ्यू के अंदर. दे वर वेरी एग्रेसिवली ट्राइंग टू क्रश द रेजिस्टेंस. हमें अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमने एक्चुअली बैटलफील्ड दुश्मन के लिए छोड़ दिया है. इनिशिएटिव मोदी के पास है. वी आर ओनली वेटिंग. व्हाट आर वी डूइंग? नथिंग. हमने कोई डिप्लोमेटिक कैंपेन देख रहे हैं दुनिया में? नहीं, वो खत लिख देते हैं. कल फिर एक खत लिख दिया. कोई मीडिया कैंपेन दुनिया में कहीं हो रही? कहीं भी नहीं हो रही. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वी हैव एक्चुअली अबैंडन्ड कश्मीर एज फेट कंप्लाई कि चला गया. वी हैव स्टार्टेड डूइंग लेटर एंड टेलीफोन डिप्लोमेसी. इस तरह नहीं होगा. इनिशिएटिव दुश्मन के पास. एंड व्हाट आई फियर इज, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, अगर अगले 2 महीने बगैर जंग के गुजर गए तो मैं बहुत हैरान होऊंगा. क्योंकि दुश्मन ने ये कन्फ्यूजन देख लिया हमारी सफ़ों में. हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ पॉलिसी है, लैक ऑफ विजन है, इनडिसाइसिवनेस है. हम एक खौफ का शिकार है अपने अंदर. पहले ही सरेंडर कर चुके हैं कि जंग इज़ नॉट एन ऑप्शन.
انڈیا تو یہ نہیں کر رہا, وہ تو بہت ایگریسو ہوا ہے. تو پاکستان جے شنکر کا بھی جو انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا کس طریقے سے یہ بات کی ہے, تو استغفر اللہ, مطلب انسان, اور یہ آفیشیل پالیسی میکرز ہیں جو ان کا یہ بات. اچھا آپ نے اب تھوڑا سا کرتارپور پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ میں کرتارپور کا ہمیشہ سے حامی رہا ہوں, اور جب میں نیو دہلی میں تھا تو بہت ایگریسولی میں نے اس کو پرسو بھی کیا. لیکن 5 اگست کے بعد میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پہ کام فی الحال روک دینا چاہیے. کشمیر کی ایک خاص صورتحال بنی ہے, ہمارے لیے کرتارپور کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں. اگر بھارت نے ایک ایسا اقدام لیا ہے جس نے ہمارے کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچایا, تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ایک ریئیکشن دینا چاہیے تھا. میرا قطعاً مقصد یہ تھا آپ سکھوں کو پھر بھی آنے دیتے واگا کے تھرو, لیکن کرتارپور پہ آپ اگر سسپینڈ کر دیتے کام تو آپ سکھ کمیونٹی کو ایجیٹیٹ کرتے مودی کے خلاف. I agree with you. کہ جی آپ کی وجہ سے کرتارپور کوریڈور رک گیا, کشمیر کی وجہ سے کرتارپور کوریڈور رک گیا. اب تو سب چیزیں ہنکی ڈوری ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. ویسے کرتارپور کین کٹ بوتھ ویز. اچھا, اٹ کین کٹ بوتھ ویز. لیکن کشمیر ایک کانٹیکسٹ اس کو اگر آپ اس کو کشمیر کے ساتھ ان ٹینڈم چلائیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ آف فورس بن جائے. ایبسولوٹلی, دس از واٹ آئی تھاٹ. کشمیر کو ابینڈن کر کے اگر آپ کرتارپور کر رہے ہیں, تو اگر آپ کشمیریوں کو بٹرے کر سکتے ہیں تو سکھ کبھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو یہی تو مسئلہ ہو گیا نا اس وقت, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. سکھ آپ کو کبھی ٹرسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ اگر کشمیر کو بٹرے کر سکتے ہیں تو پھر سکھ, جبکہ 84 میں اور 80s کے ایکسپیرینس ان کو اتنا برا ہے ہمارے ساتھ کہ 90s میں ایکچولی سکس آلسو جو لسٹیں ہم نے دے دی تھی, وہ لسٹیں ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی گھومتے ہیں لوگ بہت سارے یہاں. سو آپ کو ان ٹینڈم کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس دیکھیے جارج گیلوے بھی ابھی آیا تو اس نے کہا کہ جی کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ لیجٹمیٹ فریڈم موومنٹ ہے اور اس کو مسلح بغاوت شروع کر دینی چاہیے, اور یہ انٹرنیشنل لا ہے. ایبسولوٹلی. اور جب آپ کشمیر کے ریزسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نیوکلیئر تھریشولڈ کراس نہیں کرتے. وہ جینوئن لیجٹمیٹ انڈیجنس موومنٹ ہے, ایک فریڈم موومنٹ ہے, ایک ایسیمیٹرک وار ہے, لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے, اس پر نیوکلیئر تھریشولڈ کراس نہیں ہوتا. وہ بھی تو انڈیا بھی تو آپ کے ساتھ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ساتھ یہی کرتا رہا ہے 10 سال تک. کون سا ایٹمی جنگ ہو گئی آپ کی. سو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. وی شوڈ اوپنلی ڈکلیئر, چھپ کے چوروں کی طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپن دا مومنٹ یو ڈکلیئر اوپنلی کہ اب ہم فریڈم اسٹرگل کو فل ملیٹریلی بھی سپورٹ کریں گے, کشمیریوں میں جو ڈی مورلائزیشن ہے, جو سینس آف بٹریل ہے, وہ اوور نائٹ ختم ہو جائے گی. چوروں کی طرح کرنے کا فائدہ نہیں ہے. چھپ چھپا کے نہ کریں, اگر کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ابھی تو وہ بھی نہیں ہو رہا, لیکن کرنا چھپ چھپا کے نہ کریں. ٹیک دی ہائی مورل گراؤنڈ, دنیا کو بتائیں کہ ہم کشمیر کو فل سپورٹ کریں گے, اور اس طرح کریں گے جیسے ہر فریڈم اسٹرگل کو کرنا چاہیے, جیسے ہم نے افغان جہاد کو سپورٹ کیا تھا. لیٹس ڈو اٹ. جب آپ آرمی کہہ چکی ہے, پوری دنیا کے تمام لا یہ بات کہتے ہیں کہ آپ 1947 کے اسٹیٹس پر واپس چلے گئے ہیں. اب تو کوئی بائیلیٹرل ٹریٹی نہیں ہے, انڈیا کو انٹرنیشنل ٹریٹی کو مان نہیں رہا ہے. اس نے کچھ جو ایکسیشن کی ٹریٹی تھی اس کو بھی کینسل کر دیا سپوزٹلی, جس کو ہم پہلے ہی نہیں مانتے تھے. آپ کے پاس اب پورا لیجٹمیٹ گراؤنڈ ہے کہ آپ کشمیری ریزسٹنس کو سپورٹ کریں. آپ سینس آف بٹریل جو کشمیریوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے, سب سے پہلے اس کو ایڈریس کریں. اس کے بعد کوئی آپشن اور بنتا ہے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ آن گراؤنڈ کو سیریس ایکشنز کرنا شروع کریں. جہاں تک مودی کا تعلق ہے, آپ کچھ کریں یا نہ کریں, وہ جو چرچل نے بات ہٹلر کے بارے میں کہی تھی کہ جب آپ ہٹلر کو اپیز کرتے جا رہے ہیں, وہ پولینڈ بھی لے گیا, اور اس کے بعد اس نے سارے ایسٹرن یورپ کے اندر اس وقت مسلسل یورپ, اور جو یورپ تھا, ویسٹرن یورپ جو تھا, وہ ہٹلر کو اپیز کرتے جا رہے تھے. اور چرچل نے اس وقت کی بات کہی تھی جب یہ ٹریٹی کر کے آئے پولینڈ کے حوالے سے ہٹلر کے ساتھ, اس نے کہا تھا کہ وی ایکسیپٹڈ ہیوملیشن ٹو اوائڈ اے وار اینڈ ناؤ وی ول گیٹ ہیوملیشن اینڈ اے وار. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب خاص طور پہ جب آپ اس قسم کے ریبٹ سے بات کر رہے ہیں, جو مودی جیسے پاگل سے بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں اپیزمنٹ سے, کرتارپور کوریڈور سے, یا پیس انیشیٹو سے, یا ایمبیسڈر بھیج دینے کی وجہ سے جو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وار پلان آپ کے خلاف وہ تبدیل کر دے گا, تو یہ غلط فہمی ہے. وہ نہیں کرے گا. وہ آ رہا, اس پچھلے 1000 سال میں ہندوؤں کو اتنی بڑی اپرچونٹی. بلکہ آپ تو خیال رکھیے تو شاردا پیٹ بھی کھولنے والے ہیں جو ہندوؤں کا مندر ہے. Let's hope so. یہ کافی چونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی چل رہا ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں.